بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر فرسٹ ایئر اردو کی کتاب سے میر تقی میر کی غزل نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم غزل کے اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں یا ان کی تشریح کریں، بہتر ہوگا کہ ہم پہلے اشعار کو پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر شاعر کے حالات زندگی پہ بھی تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں، اور پھر ہم تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو غزل آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ پہلا شعر یعنی غزل کا مطلع ہے: پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے والی ہے ایک دم تو سوئیے، اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے، کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے، اب جان جسم خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے۔ اور غزل کا مقطع ہے۔ مقطع اس شعر کو کہا جاتا ہے جو غزل کا آخری شعر بھی ہو اور جس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اس غزل میں آخری شعر اور شاعر نے اپنا تخلص میر، جو کہ میر تقی میر کا تخلص ہے، استعمال کیا ہے۔ سو غزل کا مقطع ہے یہ: آلودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تو میر، آب حیات سے بھی نوے پاؤں دھوئیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سے پہلے کہ ہم تشریح کریں، کچھ الفاظ اس میں مشکل ہے، مشکل الفاظ کی پہلے ہم تشریح کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے کھونا، برباد کرنا، ضائع کرنا، گوانا، جیسے صحت کھونا، دولت کھونا، شہرت کھونا وغیرہ۔ کس طور، کس طریقے سے، کس طرح۔ غم کشاں، غم گسار، غم سہنے والے، غم برداشت کرنے والے، دکھی لوگ، غمگین لوگ وغیرہ۔ آب گرم، معنی ہے گرم پانی اور مطلب ہے آنسو۔ ڈھونا، اٹھا کر لے جانا، اٹھانا۔ آلودہ، غیر خالص۔ وہ، پیری، بڑھاپا۔ مشکل الفاظ کے معنی سمجھنے کے بعد ہم شاعر کا تھوڑا سا حوالہ دیتے ہیں، شاعر کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ میر تقی میر کی تاریخ پیدائش 1721 بتائی جاتی ہے اور وفات 1810 ہے۔ میر تقی میر کو قنوتیت کا شاعر بھی کہا گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میر تقی میر کا تخلیقی شعور زندگی کی مایوسیوں کی نشاندہی کرنے والی یاسیت کی منزل سے نہ صرف فاصلے پہ رہتا ہے بلکہ زیر سطح ایک نشاتیہ احساس کو جگانے کا بھی سبب بنتا ہے۔ میر تقی میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے، جس کے معنی ہے بڑے شاعر۔ یقیناً میر اپنے زمانے کے بلکہ ہر زمانے کے بڑے شاعر ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف بڑے بڑے شاعروں نے کیا ہے، جیسے مرزا غالب اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ میر نے اپنی شاعرانہ عظمت کا اعتراف اپنی شاعری میں بھی کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سارے عالم پر ہمیں چھایا ہوا، سارے عالم پر ہمیں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ یقیناً میر کا فرمایا ہوا مستند ہے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی یہ سند ان کی شاعری کو رہے گا۔ میر کا اسلوب انتہائی سادہ اور سلیس ہے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ انتہائی سلیس اور سادہ ہونے کے باوجود ان کا اسلوب
ندرت اور انفرادیت کا حامل بھی ہے۔ میر کی تصانیف درج ذیل ہے: 6 عدد دیوان اردو، ان کے علاوہ دیوان میر جو کہ فارسی زبان میں ہے، ذکر میر جو کہ ایک خود نوشت ہے، اور نکات الشعراء جو کہ ان کا لکھا ہوا ایک تذکرہ ہے۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد ہم واپس غزل کی طرف جاتے ہیں اور غزل کے اشعار کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی تشریح اپنے بساط کے مطابق کرتے ہیں۔ پہلا شعر غزل کا مطلب کہ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئی، اب صبح ہونے والی ہے ایک دم تو سوئی۔ انسان کی زندگی ایک عجیب معمہ ہے۔ ہر انسان بچپن، جوانی اور پھر بڑھاپے سے گزرتا ہے اور پھر ایک دن موت کا ذائقہ بھی چکھتا ہے، مگر کہتے ہیں کہ جوانی کی یادیں بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی زندگی کو، بالخصوص اپنی جوانی کو بامقصد طریقے سے گزارتا ہے تو بڑھاپے میں اسے اپنی زندگی کا یا اپنی جوانی کا کوئی پچھتاوا باقی نہیں رہتا۔ سو جوانی کا دور وہ دور ہے کہ جس میں انسان ہر لحاظ سے بھرپور اور مکمل ہوتا ہے، ذہنی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے، ہر حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جوانی کے زمانے میں انسان بھرپور ہوتا ہے اور جو چاہے، شہرت چاہے، دولت چاہے، عزت چاہے، یہ وہ دور ہے جس میں آدمی کما سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا، بامقصد طریقے سے نہیں گزارا، تو یقیناً ہر شخص کو بڑھاپے میں اس کا بہت شدت سے احساس ہوتا ہے۔ میر نے ایک اور جگہ